کے پاس اتنا روپیہ پیسہ آ جائے کہ وہ رب سے جو بھی مانگے اس کی حاجت پوری ہو جائے، تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے رب کی ذات 300 رزق کے دروازے کھولے گی، آپ کی تمام مسائل کا خاتمہ فرمائے گی، آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ آج خزانے لوٹنے کا دن ہے، آج خزانے لوٹنے کی رات ہے، پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ نے یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کرنے ہیں۔ پہلے نمبر پر رب کریم کا ایک نام یا وہاب پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ توجہ سے سنیے گا۔ آج کا آخری اور تیسرا وظیفہ یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جسے اگر کوئی لاچار پڑھتا ہے، تنگ دست پڑھتا ہے، بیمار پڑھتا ہے تو شفائے کلی نصیب ہوتی ہے۔ جو غیبی خزانوں کا مالک بننا چاہتا ہے، جو کسی مقدمے میں پھنسا ہوا ہے، جو کسی بند گلی میں آ چکا ہے کہ اسے کوئی راستہ نظر ہی نہیں آ رہا، ہر طرف سے در بند ہو چکے ہیں، ہر طرف سے آپ کو مایوسی کا سامنا ہے، تو وہ آج یہ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں پڑھ لیجئے گا۔ یہ تحفہ ہے آپ کو، یہ آپ کو سینے کا راز بتا رہا ہوں۔ یہ وہ مستند وظیفہ، میرا مقصد آپ کے دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے، آپ تک وہ وظائف، وہ اعمال لے کر آنا ہے جو مستند بھی ہیں، جن کا وجود بھی ہے، جن کو پڑھنے سے بے حد فائدہ ہوتا ہے، مشکلات آسان ہوتی ہیں، پریشانیوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر یا اللہ یا محمد پڑھنا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے پیارے محبوب کا نام ہے۔ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے تو رب بھی راضی ہوتا ہے، رب کا محبوب بھی راضی ہوتا ہے۔ اللہ والو، جب جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جائے اسے دنیا کی کون سی طاقت نقصان پہنچا سکتی ہے؟ رب راضی ہو جائے تو نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، محبوب بھی راضی ہو جائے تو گھر کا بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ آج تو پھر شعبان کا مہینہ ہے، شب برات آ چکی ہے، یہ گھڑیاں بار بار نہیں آئیں گی، یہ موقع بار بار نہیں ملے گا۔ آج وقت ہے، آج رب کی ذات بانٹ رہی ہے، خزانوں کا مالک بنا رہی ہے، نصیب اور تقدیر کے فیصلے کر رہی ہے۔ اس مہینے میں آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آپ نے صرف یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ اس سے پہلے آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 3 اعمال پڑھتے دوران آپ نے ان 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ پہلی بات، وظیفہ پڑھتے دوران آپ نے نہ تو کسی سے کوئی بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے کسی سے بات کر لی تو یہ وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ توجہ، دھیان، یقین کامل سے مانگنے والا آج جو بھی مانگے گا مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت کو پورا کروا کر اٹھے گا۔ دوسری بات، وظیفہ پڑھتے دوران دل ہی دل میں اپنے مقصد کو رکھنا، اپنی حاجت کو رکھنا، اپنی خواہشات کو رکھنا۔ اگر آپ ایک لمبی لسٹ بنا کر بھی رب سے مانگتے چلے جاؤ گے، یہ 3 وظائف پڑھتے دوران ایک لمبی لسٹ بنا کر بھی مانگو گے، تو میرا رب تو خزانوں کا مالک ہے، وہ تو وحدہ لا شریک ہے، اس کے خزانہ قدرت صرف ایک کن کے محتاج ہیں۔ ہم سب کے حالات بدل جائیں گے، بگڑے کام سنور جائیں گے، اس لیے مقصد کو بار بار وظیفہ پڑھنے کے دوران دل میں رکھ کر مانگتے چلے جائیے گا۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ والو، یہ 3 وظائف پڑھتے ہی آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے اور وظائف اور دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس مہینے میں نامہ اعمال رب کے سامنے پیش ہونے ہیں۔ رب کے سامنے شب برات کی رات نامہ اعمال پیش ہونے سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیجئے، اور جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، جس سے رب راضی ہو جاتا ہے، وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا کیا گیا ہو۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ 3 باتوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد توجہ کیجیے گا، آج کا آخری وظیفہ یا اللہ یا محمد کا ہے۔ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے یا اللہ یا محمد کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور 11 بار پڑھنے کا مطلب ہے کہ صرف 11 بار ہی پڑھنا ہے۔ میں نے شروع سے اینڈ تک وظیفے کی جو ترتیب بتائی ہے، 3 اعمال بتائے ہیں، کتنی بار پڑھنے ہیں، کیسے پڑھنے ہیں، کس ترتیب سے پڑھنے ہیں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے۔ وہ صرف اس لیے کہ آپ سے چھوٹی سی بھی غلطی کوتاہی نہ ہو جائے۔ آپ ویڈیو سکپ کر کے دیکھیں گے، عمل کا کوئی بھی حصہ چھوٹ گیا، کوئی فضول بات نہیں کی، صرف عمل کا حصہ بتایا ہے۔ آج ان بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے محنت کی ہے، وظیفے کا ایک ایک حصہ بتایا ہے، تاکہ وہ میری بہنیں جن کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو رب سے مانگنا نہیں آتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی،
وہ آج شب برات کی رات کے اس خاص قبولیت کی گھڑی سے محروم نہ رہ جائیں۔ شروع سے اینڈ تک بتائے گئے طریقے سے وظیفہ پڑھتے ہی کمی بیشی بالکل مت کیجیے گا۔ آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، اب دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے مانگیے، کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے مانگیے، جو بھی مانگو گے آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ یہ سرکار دو عالم کا مہینہ ہے، یہ مانگنے کی گھڑیاں ہیں، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو شعبان کے مہینے میں شب برات کی رات میں ان 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کو نہیں پڑھے گا۔ اللہ والو ضد کر کے مانگے، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، آپ جو بھی مانگیں گے مل جائے گا۔ اور شعبان کے مہینے میں روزانہ کی بنیاد پر خصوصی دعا ہوتی ہے، میں دعا کرتا ہوں آپ نے آمین بولنا ہے۔ سینکڑوں ہزاروں لوگوں تک انشاءاللہ یہ ویڈیو جائے گی، کس کی آمین کی قبولیت ہو جائے اور ہم سب کی حاجات پوری ہو جائیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ آج مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما۔ مولا جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، اس مہینے میں نصیب اور تقدیر کو لکھا جاتا ہے، ہم سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما، آمین اللہم آمین۔ دوستو ایک بار کامنٹ سیکشن میں اپنے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔